السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو یو ایس اے نے ایک اسٹرائک کی ہے ایران کے اوپر، جو کہ اس کے جوہری تنصیبات کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے۔ GBU-57 بنکر بسٹر جو ان کا بم ہے، اور یہ جوہری ہتھیار نہیں ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا نان نیوکلر ویپن ہے، جو کہ پینیٹریٹ کرتا ہے زمین کو، اور اس کے اندر جو بنکر بنائے ہوتے ہیں، جو زیر زمین کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور تقریباً یہ اس کا جو وزن ہوتا ہے یہ 13 ٹن ہوتا ہے، اور اس کو پھینکنے کے لیے B-2 بمبر استعمال کیا جاتا ہے۔ B-2 بمبر صرف امریکہ کے پاس ہے، اور GBU-57 بھی امریکہ کے پاس ہی ہے۔ تو اسرائیل چونکہ کافی دن سے لگا ہوا تھا، ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر اٹیک کر رہا تھا، لیکن جب ان کو پتہ تھا کہ فوردو جو ان کا جوہری پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا، انہوں نے بار بار ٹرائی کر چکے تھے، تو اس وجہ سے اس کنفلکٹ میں وہ امریکہ کو جو ہے نا وہ بیچ میں شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اسرائیل میں جو ہے نا تباہی بھی آپ نے دیکھی کہ اس کی وجہ سے یہ تباہی بھی کروائی گئی ہے کہ امریکہ اس کنفلکٹ میں شامل ہو جائے، اور جو جوز لابی ہے اور جو کرسچنز ہیں انہوں نے سوچا جی کہ اب ہمیں اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے، وہ اب بیچارہ بن رہا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس کی مدد کے لیے ایران کے اوپر رات کو اٹیک کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے بقول، ٹرمپ کے بقول، تو انہوں نے ایران کی فیسلٹیز کو تباہ کر دی ہے، نیوکلر سائٹس کو بالکل ڈسٹروائے کر دی ہے، جبکہ ایرانین جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے کہ جو داخلی اور خارجی راستہ ہے اس کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، اور باقی جو ہے نا جو یورینیم کی افسودگی وغیرہ وہ کر رہے ہیں تو وہ بالکل محفوظ ہے۔ اور ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ کچھ سیٹلائٹس امیجز ہیں جو کہ تقریباً 18، 20، 19 جون کو میرے خیال میں وہاں پہ جو ہے نا ٹرکس کی لائن لگی ہوئی تھی، تو میرے خیال میں انہوں نے انٹیلیجنس کے مطابق وہ وہاں سے جو یورینیم تھی جو افزودہ ہوئی ہوئی تھی، انرچ ہوئی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے وہاں سے نکال لیا تھا، اور وہ لے گئے تھے اور کہیں پہ محفوظ مقام پہ انہوں نے منتقل کر دیا تھا۔ بیسیکلی دیکھیں تو امریکہ جو ہے نا جب بھی اسرائیل کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے، جب بھی اسرائیل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کو اس کی ہیلپ کرنے پہنچ جاتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے مسلم ممالک، ہمارے بھائی، ہمارے دوست ممالک، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کیس میں چاہے پاکستان کے اوپر برا وقت آ جائے، چاہے ایران کے اوپر برا وقت آ جائے، چاہے غزہ میں جو ہے نا ہلاکتیں ہو رہی ہوں، جب لبنان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو، جب آپ دیکھ لیں شام کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو، جب عراق کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو، تو ایک OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز،